نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم حج کے طریقے پر گفتگو کریں گے۔ حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت پر ہم آپ سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے، لیکن یاد رکھیں حج کوئی آسان عبادت نہیں ہے، اور چونکہ عموماً زندگی میں ہم ایک ہی بار حج کرتے ہیں تو اس لیے اس کا طریقہ جاننا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ ویسے تو حج کی 3 قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر جو پریکٹیکل چیزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پریکٹیکل ہم جو حج کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کا سادہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، چاہے وہ عید سے 10 دن پہلے ہو، 15 دن پہلے ہو، 20 دن پہلے ہو، مہینہ پہلے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اس احرام کو کھولتے ہیں، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو آپ احرام باندھ کے حج کرتے ہیں، حج تمتع کہلاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ حج کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں، اس نشست میں جو حج تمتع کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے جو پہلا کام ہے وہ عمرہ ہے، جس کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور اس کا مختصر یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ چلے جائیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے، کاغذ باغذ اور چیزیں آپ اپنی الگ بیگ میں رکھیں، کاغذ ہے، احرام کی چادریں ہیں، اور آپ اپنا ٹکٹ شکٹ اور جو چیزیں لیں، جب آپ جائیں انتظار گاہ میں تو وہاں پر انتظار گاہ میں وہاں ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے، آپ وہاں احرام باندھیں۔ اور احرام باندھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، اور نمبر 4 حلق۔ تو احرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ویسے موقع ہوتا ہے کہ انسان یا تو گھر پہ غسل کرے، اگر گھر پہ غسل نہیں کیا تو وہاں جا کر غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں احرام کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ جو احرام کی چادریں ہیں وہ احرام کی چادریں باندھنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شلوار کی جگہ جو ہے ایک جو ہے چادر باندھی جاتی ہے، اور ایک چادر کو اوپر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ جب چادریں باندھتے ہیں تو آپ کا احرام شروع نہیں ہوتا، بلکہ جو احرام ہے جب چادریں باندھنے کے بعد جب آپ نیت دل سے کرتے ہیں، یا عموماً زبان سے بولتے ہیں، اور زبان سے بولنا چاہیے، جب آپ نیت کرتے ہیں اور آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہے، چونکہ آپ نے سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے تو جو عربی کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی زبان میں اردو پشتو جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ الفاظ بولیں، اور وہ الفاظ یہ ہے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ یہ تلبیہ پڑھیں گے اور آپ نے احرام کی نیت کر لی تو اب آپ کے اوپر جو احرام کی پابندی ہے وہ لاگو ہونا شروع ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ جو چند ایک چیزیں، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور جو ایک مخصوص جوتا پہنتے ہیں ہوائی جوتا، وہ آپ کو پہننا ضروری ہے احرام کی حالت میں۔ چند ایک بڑی بڑی پابندی ہیں جس کا اپنے خیال رکھنا ضروری ہے۔ بال نہیں کاٹ سکتے، اور کوشش کریں کہ بال جو ہے کوئی اترے بھی نہ۔ تو یہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے، جہاز میں بھی آپ تلبیہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، آپ ایک نیک حالت میں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ گئے ہوٹل میں، اپنا سامان وہاں اپنے سعودیہ سے جو بھی آپ کے وہاں بس ہے انہوں نے آپ کو لیا، ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ سے آپ ہوٹل گئے، وہاں اپنا سامان رکھ لیا۔ تو اب جب آپ نے جو چیز کرنا ہے وہ عمرے کے جو بقیہ 3 اعمال ہیں، جس میں سب سے پہلا کام ہے طواف کرنا۔ تو اب آپ نے طواف کرنا ہے، اس کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حجر اسود کے سامنے آج کل اس کی نشانی یہ ہے کہ جو سبز لائٹیں جہاں ہیں وہاں سے جا کر آپ استقبال کریں حجر اسود کا، اللہ اکبر کہہ کے، اور آپ پھر استلام کریں۔ استلام کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھوں کو چھوئیں۔
تو 7 چکر جب آپ کاٹیں گے، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چکر جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے ہر چکر کے شروع میں اس طریقے سے استلام کرنا ہے۔ تو آخری چکر کے بعد جب آپ استلام کریں گے تو اس کے بعد آپ نے طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں واجب الطواف، وہ آپ نے پڑھنی، وہ آپ مسجد حرام میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی جو ہے صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا دوسرے چکر ہے، تو آپ کی جو سعی ہے وہ مروہ پہ جا کر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ تو عمرے کا جو تیسرا کام ہے وہ بھی آپ کا ہو گیا۔ تو عمرے کا جو آخری کام ہے حلق یا قصر، حلق کا مطلب ہے کہ آپ سارے جو سر ہے وہ آپ سارے سر کے بال منڈوائیں، یا قصر کریں، کم از کم 1/4 سر کے بال آپ کاٹیں، یا پورے سر کے بال کاٹیں۔ عورتوں کے لیے صرف بال کاٹنا ہے۔ تو جب یہ آپ 4 کام کریں گے تو اب آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ اپنے ہوٹل جائیں، آپ نہائیں، آپ وہاں عبادات کریں، اور جتنے بھی نفلی طواف ہو سکتے ہیں وہ نفلی طوافیں کریں۔ اس کے بعد جب آپ کا جو حج ہے وہ شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ حج جو ہے وہ 5 دنوں کا نام ہے، اور بہت آسان کام ہے۔ ہر دن کی جو کام ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ 8 ذی الحجہ کے کچھ کام ہیں، 9 ذی الحجہ کے کچھ کام ہیں، 10 ذی الحجہ یعنی بڑی عید کا دن کچھ کام اس دن کے ہیں، کچھ 11 ذی الحجہ کے، کچھ 12 ذی الحجہ کے۔ تو جب آپ ان 5 دنوں کے کام کریں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ اب ان 5 دنوں کے جو کام ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو یا 8 ذی الحجہ کی صبح، جو 8واں ذی الحجہ ہے یہ آپ کا حج کا پہلا دن ہے، اور اس دن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، احرام باندھ کر مینا میں جانا۔ صرف ایک کام، احرام باندھ کر مینا میں اپنے خیمے میں جانا، اپنے مکتب میں جانا۔ مکتب کا مطلب مکتب آپ کا کوئی مکتب نمبر ہوگا، اس کا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہوگا، یا کوئی آپ کو کوئی پٹی وغیرہ آپ کو دی جائے گی، اس میں آپ کا مکتب کا نمبر لکھا ہوگا۔ مکتب کے اندر خیمے ہوں گے، آپ اپنے خیمے میں جائیں گے۔ تو یہ جو پہلے دن کا کام ہے اس کا مطلب کیا ہے، احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو یاد رکھیں احرام آپ نے باندھنا ہے، آپ کی جو بھی آپ کا ہوٹل اور بلڈنگ ہے جہاں آپ کی رہائش ہے، آپ وہاں پر غسل کریں، اور جس طرح آپ نے یہاں ایئرپورٹ پہ احرام باندھا تھا آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ احرام جو ہے وہ باندھنا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہوتا ہے بڑا رش ہوتا ہے، تو جو آپ کو جو آپ کے بس والے ہیں، جو کمپنی والے، جو بھی جن کے ساتھ آپ گئے ہیں، وہ آپ کو وقت بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو رات 2 بجے یا رات 1 بجے یا صبح 4 بجے یا صبح 5 بجے آپ کو اٹھانا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اس سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ غسل کریں، احرام میں بالکل ریڈی رہیں، نماز پڑھیں، اور آپ جو احرام کی دعائیں ہیں جو میں نے بتایا تھا حج کی، یہاں آپ نے صرف دعا تھوڑی سی مختلف پڑھنی ہے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے آپ نے عمرے کی نیت کی تھی، اب یہاں جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ حج کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، میرے لیے قبول فرما۔ تو آپ نے چادریں باندھی، اور آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھ لی، اور آپ تلبیہ پڑھیں۔ جو تلبیہ کی دعا میں نے آپ کو بتایا 3 بار آپ تلبیہ پڑھیں، وہاں پر بھی 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، یہاں بھی 3 بار پڑھے، سنت ہے۔ تو اب آپ کا جو حج کا احرام ہے، آپ کا جو حج کا احرام ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور اس میں یاد رکھیں جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی شرعی اصول یہ کہ وہ احرام باندھ لیں، وہ صرف یہ کہ وہ نماز نہ پڑھیں اور بقیہ جو ہے وہ نہا دھو کر جو ہے وہ احرام باندھیں۔ اور خواتین کا احرام بڑا آسان ہے کہ جو ان کے استعمال کے کپڑے ہیں وہ ان کا احرام ہے، ان کے لیے الگ سے کوئی چیز باندھنی لازم نہیں ہے، صرف وہ اس چیز کی پابندی کریں گے جو احرام کی پابندی ہے کہ وہ چہرے کو نہیں ڈھانکیں گے، بقیہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں، اور جو بقیہ پابندی خوشبو وغیرہ بالوں کو نہ کاٹنا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے بس میں بیٹھ کر آپ نے مینا آپ چلے گئے۔ جب آپ مینا گئے تو وہاں آپ کا جو ہے اب کوئی کام نہیں، وہاں آپ ٹھہریں، عبادت کریں، دعائیں کریں۔ وہاں آپ اگر رات سے گئے ہو تو فجر کی نماز وہاں آ جائے گی، اگر آپ فجر کے بعد گئے ہیں تو آپ کی جو ظہر کے بعد کی نمازیں وہاں آئے گی۔ تو وہاں آپ نے کتنی دیر تک ٹھہرنا ہے؟ اگر آپ رات سے گئے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں آپ کو وہاں آپ کی آ جائے گی، اور آپ کو جو اگلی رات ہے وہ عموماً وہ بھی مینا میں گزارتے ہیں، لیکن بعض کیسز میں آپ کو رات ہی کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو جو اگلا دن ہے وقوف عرفہ دوسرا دن آپ کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔
لیکن الغرض آپ کی 4 نمازیں یا 5 نمازیں آپ کی مینا میں آ جائے گی اور آپ کے جو پہلا دن کے کام ہیں آپ کو مکمل ہو جائیں گے۔ اب حج کا دوسرا دن شروع ہوگا جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا جو کہ فرض ہے، اور نمبر 2 وقوف مزدلفہ جو کہ واجب ہے۔ یہ بس یہ 2 کام کریں گے تو آپ کی اس دن کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ویسے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہریں گے تو آپ کا جو فرض ہے وقوف عرفہ کا وہ ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے، واجب کہ آپ جو زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ جب ٹھہریں گے عرفات کے اندر تو آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ یہاں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ظہر اور عصر اگر آپ جا کر جو امام مسجد نمیرہ وہاں پڑھیں گے تو وہاں ظہر اور عصر آپ ملا کر پڑھیں گے، لیکن عموماً رش ہوتا ہے، لوگ خیموں میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو ظہر اور عصر آپ الگ الگ پڑھیں گے، وہاں آپ اپنا ایک امام مقرر کریں۔ مینا میں بھی آپ نے خیمے میں بھی نماز پڑھنی تھی، کوئی بھی بندہ آپ میں سے کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، آپ کو نمازیں پڑھائیں۔ یہاں پر بھی کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ آپ کو ظہر پڑھائیں اپنے وقت میں، عصر آپ کو اپنے وقت میں پڑھائیں، آپ ظہر اور عصر کے بیچ دعائیں کریں اللہ سے۔ یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ عصر کے بعد بھی آپ دعائیں کریں۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو آپ کا جو وقوف عرفہ کا جو عمل ہے وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں سے جانا ہے مزدلفہ، لیکن یاد رکھیں آپ نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے عشاء کی نماز میں کے ساتھ جا کر مزدلفہ کے مقام پر۔ تو آپ پریشان نہ ہو، چاہے آپ 9 بجے پہنچے رات، چاہے 10 پہنچے، چاہے رات 1 بجے، چاہے 2 بجے، کیونکہ جو عشاء کی نماز کا وقت ہے وہ فجر تک ہے۔ اس لیے آپ رات میں جس ٹائم بھی مزدلفہ پہنچے آپ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز آپ ایک ساتھ پڑھیں۔ یہاں فرق یہ ہے کہ چاہے یہاں آپ امام کے ساتھ پڑھیں یا الگ پڑھیں، یہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اب مزدلفہ میں آپ آرام کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ آرام کریں، اور جیسے ہی جو ہے فجر کا وقت داخل ہو جائے تو آپ کا جو وقوف مزدلفہ کا ہے وہ عمل شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جو وقوف مزدلفہ ہے یہ رات میں تو ویسے جانا سنت ہے، جو وقوف مزدلفہ ہے فجر کی اذان کے ساتھ ہی جو آپ کا جو عمل ہے وقوف مزدلفہ یہ شروع ہو گیا، فجر کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہی، اور یہ رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو فجر کی اذان اور سورج کے طلوع ہونے کے بیچ میں جو وقت ہے، ایک لمحہ بھی آپ اگر مزدلفہ میں ٹھہریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ مزدلفہ میں ہی فجر پڑھ لیں، تو جو آپ کی جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو شیطان کو آگے کنکریاں مارنی وہ آپ نے یہیں سے کنکریاں لیں، کیونکہ آگے جا کر پھر آپ کو کنکریاں نہیں ملے گی۔ جب آپ یہاں سے کنکریاں لیں گے تو اب آپ کا تیسرا دن جو بڑی عید کا دن ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا۔ بڑی عید کے دن آپ کے اوپر عید کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اب آپ نے جو کام کرنے ہیں 3 بڑے کام کرنے ہیں آپ نے، یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جا کر جو ہے مزدلفہ سے جا کر جو آپ نے کنکریاں لی تھی صرف اور صرف بڑے شیطان کو آپ نے رمی کرنی، وہ چاہے آپ صبح 10 بجے کریں، 9 بجے کریں، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا کام ہو جائے گا، بڑے شیطان کو آپ نے 7 جو ہے پتھر مارنے۔ دوسرا کام آپ نے جو اس دن کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی رمی ہو جائے گی تو آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی عموماً لوگ خود نہیں کرتے، مختلف ایجنٹوں کے ذریعے کرتے ہیں یا بینک وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو قربانی کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے بال کاٹنے، حلق یا قصر کرنا ہے۔ جب آپ حلق یا قصر کریں گے اب جو اب حج کا احرام ہے وہ ایک طرح سے آپ کا کھل گیا، اب آپ نارمل کپڑے اور جو احرام کی پابندی ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی۔ اب جو طواف زیارت ہے اگر آپ کو موقع ملے جو ہے وہ عصر تک آپ سے فارغ ہو جائیں گے حلق قصر سے، تو جو نفلی طواف کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ سادہ کپڑوں میں طواف کریں تو آپ کا جو فرض طواف ہے وہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے یہ طواف ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ رات میں طواف کریں، آپ 11 اور 12 تاریخ کو بھی طواف کر سکتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ حج کا جو تیسرا دن ہے یہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔ حج کا پھر جو
اگلا دن ہے، اس میں آپ کا ایک کام ہے بس، وہ ہے تینوں جو شیطان ہیں ان ہر ایک کے شیطان کو آپ نے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، لیکن اس کا وقت یاد رکھیں، چوتھے اور پانچویں دن جو کنکریاں مارنے کا وقت ہے وہ زوال کے بعد، جب ظہر کی اذانیں ہو جاتی ہیں تقریباً کوئی 12:30 کے آس پاس کے بعد کا جو وقت ہے، آپ چاہے پھر عصر کے بعد ہو، چاہے مغرب کے بعد ہو، چاہے عشاء کے بعد ہو، رات میں بھی پھر آپ جو ہے وہ رمی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حج کا چوتھا دن ہو جائے گا۔ حج کا آخری اور پانچواں جو دن ہے اس دن بھی آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہی رمی جو آپ نے چوتھے دن کی تھی، اب بھی آپ نے پانچویں دن زوال کے بعد جو ہے وہ آپ نے تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے، یعنی ہر شیطان کو آپ نے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے۔ اور یہ جو طواف زیارت میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ نے 10 کو کیا تو ٹھیک ہے، 10 کو نہ کیا آپ 11 کو کریں، 11 کو نہ کیا آپ 12 کو کریں۔ تو جب بھی آپ یہ کریں گے، اب آپ کے حج کے 5 دن مکمل ہو گئے، آپ کا حج ادا ہو گیا۔ اب جب بھی آپ مکہ سے، چاہے آپ کے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے واپسی ہو یا مدینہ واپسی ہو، تو مکہ سے جاتے ہوئے جب آپ طواف کریں گے تو واجب طواف ہے وہ الوداعی طواف کہلاتا ہے۔ تو جب آپ الوداعی طواف کریں گے تو اب آپ کا حج جو ہے وہ 100% مکمل ہو گیا، اور اب آپ مدینہ جا کر مدینے میں اپنے وقت گزار سکتے ہیں، وہاں روضہ رسول کی زیارت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ملحوظ رہے کہ جو خواتین نماز نہیں پڑھتی وہ حج کے سارے افعال کر سکتی جو افعال میں نے ذکر کیے، صرف اور صرف وہ ایک کام نہیں کر سکتی، وہ ہے طواف زیارت۔ اگر ان دنوں میں جو ہے وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہو طواف زیارت کے 3 دنوں میں، تو جب پاکی ہو جائے اور کسی بھی دن، چاہے حج کے 5 دن بعد ہو، 6 دن بعد ہو، وہ طواف کرے گی تو جو طواف زیارت کا فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا، اور جو فرض حج ہے اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔